بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ۔ آج انشاءاللہ الکریم قرآن پاک کی چوتھی سورۃ النساء کے متعلق کچھ معلومات حاصل کریں گے، اس کا تعارف اور اس کے فضائل کہ اس سورت کے اندر کن چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ اس سورت کو پڑھنے کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ النساء کا تعارف۔ مقام نزول: سورۃ النساء مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ سورۃ النساء کے رکوع اور آیات کی تعداد: سورۃ النساء اس میں 24 رکوع اور 176 آیتیں ہیں۔ نساء نام رکھے جانے کی وجہ: عربی میں عورتوں کو نساء کہتے ہیں، اور اس سورت میں بکثرت وہ احکام بیان کیے گئے ہیں جن کا تعلق عورتوں کے ساتھ ہے، اس لیے اسے سورۃ النساء کہتے ہیں۔ سورۃ النساء کو پڑھنے کے فضائل: نمبر 1، سورۃ النساء ایک آیت مبارکہ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، مجھے قرآن مجید پڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو پڑھ کر سناؤں، حالانکہ یہ تو آپ پر نازل فرمایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں تم پڑھ کر سناؤ۔ چنانچہ میں نے سورۃ النساء پڑھی، حتیٰ کہ جب میں اس آیت پر پہنچا، ترجمہ کنز الایمان، تو کیسا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے حبیب تم ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں گے، تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس کرو، اب تمہارے لیے یہی کافی ہے۔ میں حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا کہ آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو رواں ہیں۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری فضیلت: حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سورۃ بقرہ، سورۃ نساء اور سورۃ مائدہ، سورۃ حج اور سورۃ النور سیکھو، کیونکہ ان سورتوں میں فرض علوم بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی فرض علوم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 3، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جس نے سورۃ النساء پڑھی تو وہ جان لے گا کہ وراثت میں کون کس سے محروم ہوتا ہے اور کون کس سے محروم نہیں ہوتا۔ نمبر 4، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جس نے سورۃ بقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ نساء پڑھی تو وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حکمت والے لوگوں میں سے لکھا جائے گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، فرض علوم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، جتنا ہو سکے علم دین کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔